کا خاص احسان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے مشائخ۔ جی ہاں، یہ وہ عظیم مشائخ ہیں جو ہمارے سلسلے سے جن کا تعلق ہے، جن کی برکتیں ہم حاصل کرتے ہیں، دنیا بھر میں جو قادری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، سلسلہ قادریہ کے عظیم مشائخ کا ذکر خیر ہوگا۔ اور آج جس عظیم ہستی کا ذکر کرنا ہے سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، بڑی عظیم ہستی ہیں، اہل بیت اطہار سے ہیں اور کمال کی پرسنالٹی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم امام باقر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں سنیں، آئیے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان پر یعنی ترازو پر ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ درود پاک کی کثرت کیجئے، اللہ مجھے اور آپ کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق دے اور اس کا فیضان بھی نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، امام باقر رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے کہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جس کی آمد کی خبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں ہی دے دی تھی۔ جی ہاں، ایک روایت میں آتا ہے صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اہل بیت اطہار کے روشن چراغ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن شریف میں حاضر ہوئے۔ حضرت جابر آخری عمر تھی آپ کی، بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ میں امام باقر ہوں، میں محمد بن علی بن حسین بن علی المرتضیٰ ہوں۔ جی ہاں، ان کا نام بھی محمد تھا اور آپ امام زین العابدین کی اولاد سے تھے۔ یہ سنتے ہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فوراً آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ کر امام باقر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور سبحان اللہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا ہے۔ وہاں جو موجود حاضرین تھے وہ حیران ہو گئے کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی تو ولادت سے پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کی مبارک گود میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے۔ نانائے حسین نے فرمایا، اے جابر، میرے اس بیٹے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا، اور وہ کون ہوں گے؟ امام زین العابدین۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، سید العابدین کھڑے ہوں، تو وہ کھڑا ہوگا، پھر اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ اے جابر، تم ان کو دیکھو گے، جب ان سے ملو تو میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسی غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ امام حسین کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا، اور وہ قیامت کے دن جب یہ اعلان کیا جائے گا کہ سید العابدین کھڑے ہوں تو وہ کھڑے ہوں گے، اور ان کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ اور نبی پاک یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت جابر اس وقت تک زندہ بھی رہیں گے اور حضرت امام محمد باقر سے ملاقات بھی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ذرا سوچئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کیسی نظر اور کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ جبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور اہل بیت اطہار کی کیا بات ہے ناظرین۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔
اب آئیے ذرا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کا تعارف سن لیجئے، آپ کی کچھ بایوگرافی کے بارے میں جانیے۔ شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل کے چین، حضرت امام حسین کے پوتے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے، سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 5ویں شیخ طریقت حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ کا مبارک نام محمد، آپ کی کنیت ابو جعفر اور آپ کا لقب باقر، شاکر اور ہادی یعنی ہدایت دینے والا ہے۔ آپ کی ولادت شریف کربلا سے تقریباً 3 سال پہلے، واقعہ کربلا سے 3 سال پہلے 3 صفر المظفر 57 ہجری بروز جمعۃ المبارک مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ بھی مدینہ طیبہ ہی میں پیدا ہوئے۔ اب تک ہم جن بزرگوں کا ذکر سن چکے ہیں اس میں امام حسین کی ولادت مدینہ پاک میں ہوئی، امام زین العابدین کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت بھی مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سبحان اللہ، انہی کے فضیلت پر اور انہی کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے شجرے میں ایک شعر پڑھتے ہیں نا، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ آپ کو باقر کیوں کہا جاتا تھا؟ الصواعق المحرقہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ بقر الارض زمین پھاڑنے اور اس کے چھپے خزانوں کے نکالنے کو کہتے ہیں۔ اس طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ پاک کے احکامات کے اندر جو راز و معرفت کے چھپے خزانے تھے وہ آپ نے ظاہر فرمائے، اس لیے آپ کو باقر کہا جاتا ہے۔ مزید یہ بھی ہے کہ باقر علم کو چیرنے والے کو کہتے ہیں، چونکہ آپ وسیع العلم یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے، اس لیے آپ کو باقر کہا جاتا ہے۔ امام باقر کے 4 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تھیں، اور ایک قول کے مطابق 5 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ آپ کی شان کیسی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ آپ کی مبارک ذات پر حسنی حسینی سادات کرام کا سلسلہ مل جاتا ہے، کیونکہ آپ کے والد محترم امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام عالی مقام امام حسین کے شہزادے ہیں، اور آپ کی امی جان نواسہ رسول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی آپ بڑا گہرا رشتہ ہے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادے تھے حضرت محمد بن ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولا علی کی طرف سے مصر کے والی مقرر ہوئے، ان کے شہزادے حضرت قاسم کی شہزادی حضرت فروا بنت قاسم رحمت اللہ تعالی علیہما کا نکاح حضرت امام باقر سے ہوا، تو ان سے سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 6 شیخ طریقت حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ تو یوں صدیق اکبر تمام سیدوں کے نانا ہیں اور علی المرتضیٰ تمام سیدوں کے دادا ہیں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں ہستیوں کی کیا شان ہے اور ان کا کیا مقام ہے۔ سبحان اللہ، امام باقر کی جو علمی وجاہت تھی، جو علمی مقام تھا ناظرین، بڑا کمال کا۔ حضرت عبداللہ ابن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے امام باقر کے علاوہ علماء میں سے کوئی ایسا نہیں دیکھا جن کے پاس علماء کا علم بھی کم پڑ جائے۔ میں نے حکم بن عیینہ کو ان کی خدمت میں اس طرح بیٹھے دیکھا گویا کہ طالب علم بیٹھتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے مفتیان کرام امام باقر کے آگے جب جا کر بیٹھتے تھے تو طفل مکتب اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ آپ اس قدر بڑے عالم اور علم کا اس قدر بڑا پہاڑ تھے۔ اللہ اکبر، صرف انسان ہی نہیں، آپ کی خدمت میں جنات بھی حاضر ہوتے تھے۔ جی ہاں، ایک بار ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات کی اجازت مانگی، تو لوگوں نے کہا جلدی سے کام نہ لو کیونکہ ان کے یہاں ابھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور ابھی آپ باہر تشریف نہیں لائے ہیں۔ اتنے میں 12 آدمی تنگ قبائیں، یعنی وہ اوپر سے جو قبا پہنتے ہیں، بڑی تنگ سی قبائیں تھیں، ہاتھ پاؤں میں دستانے موزے پہنے ہوئے تھے، وہ حضرت امام باقر کے پاس سے باہر نکلے اور السلام علیکم کہا اور چلے گئے۔ تو کہتے ہیں میں حاضر ہوا امام باقر کی خدمت میں، اور میں نے کہا حضور جو ابھی آپ کے پاس سے اٹھ کر گئے تھے یہ کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے بھائی جنات تھے۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ آپ جنات کو دیکھ بھی لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جس طرح تم مجھ سے حلال و حرام کے بارے میں مسائل پوچھتے ہو اس طرح یہ بھی آ کر مجھ سے شرعی مسائل پوچھتے ہیں۔ جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ انسانوں کے استادوں کے ساتھ ساتھ جنات کے بھی استاد تھے، آپ علم دین انہیں بھی پڑھاتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ کی عبادات کا عالم کیا تھا، کمال کا خاندان ہے ناظرین۔ ہم مولا علی شیر خدا سے سیرت بیان کر رہے ہیں، اس خاندان کی ہر عظیم شخصیت پر جب ذکر کرتے ہیں تو بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے، خاندان رسول ہے، اس قدر مقدس شخصیات ہیں، مگر مناجات، عبادات، خوف خدا، گریہ وزاری، اللہ اکبر۔
امام باقر اپنے والد محترم کی طرح بڑے عابد و زاہد اور ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کے شہزادے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم آدھی رات کے وقت بارگاہ الہی میں عرض کرتے، اے اللہ پاک تو نے مجھے حکم دیا لیکن میں نے بجا آوری نہ کی، مجھے منع فرمایا لیکن میں باز نہ آیا، تیرا یہ بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے اور اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ یعنی انکساری ایسی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ ایک جگہ عرض کرتے ہیں، اے خدارا رات آ گئی اور دنیاوی بادشاہوں کی حکومت ختم ہو گئی، آسمانوں پر ستارے نکل آئے اور لوگ سو گئے، اے پاک پروردگار تو زندہ ہمیشہ رہنے والا اور دیکھنے والا ہے، تیری ذات پاک ہے اور تو نیند اور اونگ سے پاک ہے، تیری ذات کسی مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتی۔ اللہ اکبر، کیا انکساری ہے، کیا عاجزی ہے، کیا گریہ وزاری ہے، اللہ سے عرض کرنے کا کیا شاندار طریقہ ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی امام باقر کی عاجزی کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی گریہ وزاری اور شب بیداری کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آپ کی عادتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ مسکراتے تھے نا ناظرین، تو مسکراتے وقت بھی اللہ سے عرض کرتے، اے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ آئے ہائے، رب سے تعلق اور اللہ سے کنیکشن کیسا تھا، سبحان اللہ۔ اچھا، صدقہ کرنے کا شوق یہ تو نبی پاک کے سارے خاندان کا ہے، یہ تو سارا گھرانہ سخی ہے نا۔ مگر حضرت امام باقر کا ایک تو بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ایک بار آپ واش روم میں تشریف لے گئے اور فوراً واپس آئے، اپنے خادم کو بلایا اور اپنا جبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جبہ فلاں غریب کو دے دو۔ خادم نے کہا حضور آپ فریش ہو کر آ جاتے واپس، پھر جبہ دے دیتے۔ آپ اندر جا کر واپس آ گئے اور پہلے جبہ دینے کا کہا، تو آپ فرماتے کہ میں جب واش روم کے لیے جا رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جبہ فلاں غریب کو دے دوں۔ پھر خیال آیا کہ میں کیوں نہ پہلے دے دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں اپنے حاجت سے فارغ ہوں اس وقت میرا دل بدل جائے۔ تو میں چاہتا ہوں جب نیکی کی نیت کی ہے نا تو یہ فوراً کر ڈالوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ویسے بات ہے بڑی پتے کی، بڑے لوگوں سے بڑی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں یار یہ نیکی کا کام کرنا ہے، چلو کل کر لیں گے، اچھا کچھ دن بعد کر لیں گے، پھر شیطان وہ کرنے نہیں دیتا۔ اگر ارادہ کیا ہے نا نیکی کرنی ہے تو کر گزریے، جلدی کیجئے، ایسا نہ ہو کہ شیطان کب چاہے گا مجھے بتائیے نا کہ ہم نیکی کر جائیں، ہم اللہ کو راضی کر جائیں، وہ ہمیں کسی نہ کسی بہانے سے اس نیکی سے روک دے گا، مگر اللہ والے اس کے وار جانتے تھے۔ اچھا، امام باقر کی امام اعظم سے بھی ملاقات ہوئی۔ جی ہاں، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ سے جب ملاقات ہوئی تو کیا ہوا؟ فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم دین امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے استاذ حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سے عرض کی کہ کیا آپ کی امام باقر سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی میں نے ان سے ملاقات کی، میں نے ان سے ایک مسئلہ بھی معلوم کیا، تو آپ نے اس کا بڑا شاندار جواب عطا فرمایا جو میں نے ان سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، جن کی ذہانت کی دنیا قائل ہے، مگر وہ کہتے ہیں جب امام باقر سے میں نے مسئلہ پوچھا نا تو ایسا جواب دیا کہ میں نے ایسا شاندار جواب کسی سے نہیں سنا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کرامات بھی آپ کی بڑی کمال کی ہیں اور بہت ساری ہیں۔ ایک کرامت سنیے۔ آپ کے پاس ایک بزرگ آئے ابو بصیر رحمۃ اللہ تعالی، وہ نابینا تھے، تو کہتے میں ایک بار ذات امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو میری آنکھیں روشن ہو گئی، آپ نے پھر ہاتھ پھیرا تو پھر نابینا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب دونوں میں سے کون سی بات آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں اور قیامت کے دن آپ سے بینائی کی نعمت کا اور دیگر اعمال کا حساب لیا جائے، یا آپ نابینا ہی رہیں اور بغیر حساب کتاب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے؟ ناظرین، ہے سوال بڑا کمال کا۔ آنکھیں مل رہی تھی، نابینا کے لیے آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کے سارے رنگ اس کے سامنے ختم ہو جاتے جب آنکھیں ہی نہ ہوں، مگر وہ بزرگ بھی کمال کے تھے، فرماتے ہیں میں جنت میں بے حساب داخلہ چاہتا ہوں، مجھے نابینا ہی رہنے دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رضا پر جو راضی رہنا ہے نا ناظرین، یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے۔ بعض اوقات کوئی تکلیف آتی ہے ہم پر، کوئی مشکل آتی ہے، ہم سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ مجھے محروم کر دیا گیا، کیا پتہ اس کے بدلے کوئی بہت بڑا انعام آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ صبر کیجئے، اللہ کی رضا پہ راضی رہیے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اگر اللہ پاک کسی کی آنکھیں لے لے، کوئی نابینا ہونا، اور وہ صبر کرے، اللہ قیامت کے دن اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو اگر مجھے نابینا سن رہے ہیں نا، دل چھوٹا نہ کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ آپ بہت سارے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، ہاں آنکھیں بڑے گناہ کرواتی ہیں، اور اگر اللہ کا دیدار ملنا ہے اور اللہ بے حساب جنت میں داخل کر دے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اللہ آپ کو قلبی نور عطا فرمائے، آپ کو نبی پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ صبر کیجئے گا۔ اب امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کے فرامین،
آپ تھے تو علم و حکمت کی انمول خزانہ تھے، بہت سارے موتی بکھیرتے تھے، تو چند جو ہے آپ کے فرامین سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ کے پاس حضرت عروہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام باقر کے پاس موجود تھا اور میں نے عرض کی کہ ما قولک فی حلیت السیوف، حضور تلوار کو صاف ستھرا آراستہ کرنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا بأس قد حلی ابو بکر صدیق سیفہ، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنی تلوار کو آراستہ کیا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا آپ انہیں صدیق کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کے بارے میں چونکہ انہوں نے صدیق کہا تھا، تو آپ نے کہا اور آپ جلال میں آ گئے، آپ نے کہا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، اور جو انہیں صدیق نہ کہے تو اللہ عز و جل اس کے قول کی تصدیق نہیں فرماتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ کیا پیار تھا امام باقر کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے۔ اور یہاں ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کا آپس میں انٹریکشن اور پیار کتنا زبردست تھا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی تو کیا شان ہے، سبحان اللہ، بڑا خوبصورت شعر ہے نا، عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی ہیں اعلیٰ، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہے۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ اچھا ایک اور آپ کا قول بڑا کمال کا اور اہل علم کے لیے زیادہ ضروری ہے قول۔ آپ فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہے، اور علم کی آفت بھولنا ہے۔ علم حاصل کرنا بڑی بات ہے، مگر بعض اوقات علم چھین لیا جاتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ہم علم حاصل کریں تو وہ یاد بھی رہے۔ اور کہتے ہیں نا گناہوں کی کثرت سے انسان میں نسیان پیدا ہوتا ہے، وہ بھولنے لگ جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بھی بچنا ہے تاکہ ہمارا حافظہ اور اچھا ہو جائے۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں وہ عالم جس کے علم سے فائدہ حاصل کیا جائے 1000 عابدوں سے افضل ہے۔ اب سوچئے علم دین سیکھنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم ایک عالم کی موت شیطان لعین کو 70 عابدوں یعنی عبادت گزاروں کی موت سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عالم باعمل بنائے، اور ہم خاص یہ سوچ بنا لیں۔ کہتے ہیں لوگ گھر میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، ایک انجینئر ہونا چاہیے، سچی بات ہی ناظرین گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک عظیم ہستی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا انتقال 7 ذو الحجۃ الحرام 114 یا 117 ہجری کو ہوا۔ دنیا کے سب سے افضل قبرستان جنت البقیع میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے مزار شریف کے قریب آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے نماز والے لباس میں آپ کو کفن دیا گیا۔ اللہ کریم تربت امام باقر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ناظرین جس بزرگ کے بارے میں سنتے جا رہے ہیں ان کی عظمت تو دل میں بڑھتی جا رہی ہے، مگر ہمیں کچھ سیکھنا بھی تو ہے نا۔ اب تک جتنے بھی میں نے پروگرام کیے ہیں اہل بیت اطہار کے، سب کی عبادتیں، ریاضتیں، علم دین، گریہ بازاری، اللہ کی بارگاہ کا خوف، حالانکہ اتنا بڑا مرتبہ۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ اتنے گناہ ہیں مگر پھر بھی خوف نہیں آتا، پھر بھی شرم نہیں آتی، پھر بھی نمازوں اور عبادتوں کی طرف لوگ نہیں آتے۔ خدا را اگر ان بزرگوں کا دامن تھاما ہے نا تو ان کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے۔ اگلے پروگرام میں ایک اور بزرگ کا تذکرہ لے کر حاضر ہوں گے، ایک اور عظیم شخصیت کے بارے میں جانیں گے اور اپنے دل کو انشاءاللہ ان کے فیضان سے منور کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کا خاص احسان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان